اللہ اکبر۔ بڑا لمبا مضمون تھا جو کئی قسطوں میں ہم نے ختم کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کا جو بڑا فتنہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، اس کا رد کیا تھا نا کہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ لکھی لکھائی کتاب قرآن مجید فرشتوں کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کر دیتا، جیسے کہ کفار کہتے بھی تھے کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی کاپیاں دے دے تو ایمان بھی لے آتے لوگ جلدی کہ آسمان سے یہ کتابیں آئی، مگر اللہ نے کہا نہیں، کتاب کے ساتھ ایک رسول کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی بشر ہے جو اس کی تشریح کرے، اس پر عمل کر کے دکھائے، ورنہ محض کتاب تو بیکار ہوگی، لوگ جو جی چاہے اس کے کرتے رہیں گے معنی اور مفہوم۔ تو اس بات کو انہوں نے پہلے واضح کیا کہ جیسے اس وقت کتاب کے ساتھ رسول کے بغیر گزارا نہیں تھا، اگر اب رسول دنیا میں نہ رہے تو اس کی پھر تعلیمات، اس کے ارشاد تو ہونے چاہیے نا۔ بعد والے آنے والی نسلیں کہیں گے اس وقت تو رسول تھے، اب ہم کہاں سے قرآن کی تشریح لیں۔ پہلے تو یہ بات انہوں نے نا بڑی تشریح کے ساتھ سمجھائی کہ قرآن اور رسالت کا تعلق جو ہے اس سے پتہ چلتا کہ جیسے رسول کے بغیر چارہ نہیں، اس کے ارشادات جن کو حدیث کہتے ہیں نا، اس کے بغیر بھی ہدایت مکمل نہیں۔ اب یہ بات تھی کہ اس حدیث کو معلوم کیسے کریں کہ اللہ کے رسول کی بات ہے یا نہیں، تو ساری بات اس پر تھی کہ کئی لوگ اتنے وہمی اور شکی ہیں، وہ کہتے نہیں یار ہم نے رسول کو یہ کہتے نہیں سنا، اس لیے ہم کیسے مانیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو اس کا رد کیا کہ دنیا اور دین دونوں میں نا ظن غالب چلتا۔ اب یہ نادان لوگ جب پڑھ لیتے ہیں نا کہ حدیث ظنی ہے تو کہتے ہیں گپے ہیں، ظنی نہیں، ایک ہے شک کہ بالکل درمیان میں سوئی ہو، نہ آدمی کسی چیز کو سچ کہے نہ جھوٹ، یہ تو ایک سیکنڈ کے لیے مولانا کہتے نہیں ہے یہاں رک سکتا آدمی، کسی طرف جھکنا پڑتا ہے، یہ سچ کی طرف یہ جھوٹ، یہ شک جس کو کہتے ہیں عربی زبان کے سچ اور جھوٹ دونوں کو برابر سمجھے، یہ ذہن میں بالکل مشکل بات ہے، فوراً آدمی کو کسی طرف نا جھکنا پڑتا۔ اب وہ جھکنا جو ہے اگر سچ کی طرف ہو گیا تو تصدیق ہوگی، اگر اس نے سمجھا جھوٹی ہے تکذیب، فیصلہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا کہ یہ خبر جو میں نے سنی ہے ریڈیو سے، اخبار سے یا کسی آدمی کی زبان سے، یہ سچی ہے جھوٹی۔ شک کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں کر آدمی جمع رہا ہے، اور شک پر کوئی کام دنیا کا چل ہی نہیں سکتا، فیصلہ کرنا پڑتا کہ یہ خبر سچی ہے جھوٹی۔ تب اس میں ایک شکل تو ہوتی ہے یقین کی، وہ تو مولانا نے کہا کہ صرف خبریں متواتر یا مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ سامنے کاٹا بندہ مر گیا، یا ساری دنیا کہہ رہی کاٹتا مر جاتا، اس سے تو یقین حاصل ہوتا۔ اور اس سے دوسرا نمبر ہے ظن غالب، ظن غالب کہ زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ چیز سچی معلوم ہوتی ہے، قسم تو نہیں اٹھا سکتا آنکھیں دیکھیں، مگر زیادہ فیصلہ دل کا یہی ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو مولانا نے کہا سارا دنیا کا کاروبار ظن غالب جب چل رہا، زیادہ خیال ہو جائے نا کہ یہ سچ ہے، تو اس کے لیے پہلی تو مثال انہوں نے دی جذباتی طرح کہ ایک ماں کے کہنے سے آدمی مانتا ہے کہ فلاں آدمی میرا باپ ہے، حالانکہ یہ خبر سچی بھی ہو سکتی جھوٹی، کو یقین ہے کہ ماں سچ بول رہی، مگر آدمی کبھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری ماں کی خبر غلط ہے، حالانکہ ہے یہ ظن غالبی، آنکھی دیکھی بات نہیں، بس ذرا جھکاؤ آدمی کہہ کہ بھائی ٹھیک ہے میں اسی کا بیٹا، حالانکہ بدکاری بھی کر سکتی۔ پھر انہوں نے کہا چلو اس کو چھوڑو، عدالت کی طرف آؤ کہ عدالتوں میں جج کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے گواہیاں دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، ایک یا دو آدمی دو چار ہو گئے تو یہ خبریں متواتر تو نہیں، بے شمار دنیا تو نہیں آئی، ایک دو آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا۔ اب جج ساری باتوں کو دیکھ دکھا کر فیصلہ کرتا کہ یہ بات سچی معلوم ہوتی ہے جھوٹی ہے، تو جو فیصلہ وہ کرتا وہ ظن غالب پر کرتا، زیادہ گمان اس کا ہوتا، اگر ایمانداری سے کرے، ورنہ وہ حلف تو نہیں دے سکتا کہ ضرور ہوا، ہو سکتا ہے وہ دو آدمی جو بظاہر بڑے متقی اور ولی نظر آتے ہیں انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے جھوٹی بات بنا لی ہو کہ اس نے قتل کیا، مگر شریعت بھی مانتی ہے، دنیا کا قانون بھی مانتا کہ جب زیادہ اس کا جھکاؤ ہو جائے کہ بات سچی معلوم ہو جاتی تو اس پر فیصلہ کرے، ورنہ وہ کہتے ہیں اگر وہ کہہ نہیں ہر بات میں مجھے شک ہے میں نہیں مانتا، یہ بھی گواہ ہو سکتا جھوٹا، یہ بھی، تو دو چار منٹ میں اسے عدالت کی کرسی سے اٹھا دیا جائے کہ جج صاحب گھر جا کر بیٹھو تو ہم نہیں فیصلے کہتے۔ تو یہ بات سمجھائی کہ دنیا کا سارا کاروبار ظن غالب پر چلتا ہے، اس لیے حدیث بھی اگر سامنے آئے تو وہمی اور شکی ہو کر اس کو رد کرنا بھی غلط ہے، اور ضعیف الاعتقاد ہو کر بھی کسی نے کہہ دیا رسول اللہ نے فرمایا ہر بات مانتے جانا، یہ بھی غلط بات ہے۔ پوری طرح احتیاط کرو کہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے تنقید ہے جو مولانا نے قائم کرنی کہ عقل کی روح سے اس کے علاوہ کوئی ہے کسوٹی تو بتاؤ
کہ وہ بیان کرنے والے سچے ہوں، وہ ایک دوسرے سے ملے ہوں، وہ ساری باتیں انہوں نے نا اس میں تفصیل سے لکھ دی ہیں کہ ان کسوٹیوں پر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ غلط۔ باقی جب ہمیں زیادہ یقین خیال ہو گیا کہ صحیح ہے، تو جب سارا دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے، اس کے آگے تو علم غیب کی منزل ہے، وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، رسول کو بھی معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے تھے تو نبی علیہ السلام دونوں فریقوں کو سمجھاتے تھے کہ میں بشر ہوں، میں کوئی نہیں جانتا کہ تم میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا، تمہاری باتوں سے فیصلہ کروں گا، اور ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی چرب زبان ہو، وہ اپنی بات ہوشیاری اور چلاکی سے اس طرح بیان کرے کہ میں بھی سمجھ لوں، یہ لفظ ہیں حضور کے کہ یہ سچا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نبی سے فیصلہ کرا لیا تو اس لیے یہ چیز میرے لیے حلال ہوگی، وہ دوزخ کا ٹکڑا ہے، لے جائے یا چھوڑ لے۔ کئی اسی پر توبہ کر جاتے تھے کہ حضور میں جھوٹا ہوں، اس کے حق میں فیصلہ کر۔ تو جب نبی بھی صرف اسے ظن غالب پر فیصلہ کر سکتا ہے، بات سنی، زیادہ خیال کیا کہ اس کی بات درست ہو سکتی ہے، یہی فرمایا آپ نے کہ میں یہ خیال کروں کہ سچا، اب اس کے آگے تو علم غیب ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ قیامت کو فیصلے ہوں گے۔ تو یہی بات کہی کہ جو شکی ہو گیا نا، یہ منکرین حدیث کے، ہر حدیث میں ہمیں شک ہے، یہ تو ہو گیا پاگل۔ اور جو ضعیف الاعتقاد ہے کہ جس نے کوئی قصہ کہانی سنایا، گاپی سنا دی، کسی مولوی اور مولانا نے سمجھ لیا حدیث پاک ہے، یہ دونوں فریق جو ہے نا بالکل غلطی پر ہیں۔ درمیان کی بات ہے کہ نہ ہر شے کو رد کرو، نہ ہر شے کو جلدی سے قبول کرو، جو تحقیق کے ذرائع ہے نا وسائل، ان کسوٹیوں پر پوری طرح پرکھ کر کہ یہ بات دین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، باقی جو اسلام ہم نے پڑھا ہے اس سے موافقت رکھتی ہے یا اس سے ٹکراتی ہے، حضور کی زندگی سے اس کی موافقت نظر آ رہی ہے یا نبی کو بدنام کرتی، بہت اچھے معیار۔ اور یہی بات مولانا نے کئی بار کہی کہ تم اپنی عقل کے زور سے کوئی بات بتاؤ کہ یہ بھی معیار ہونا چاہیے، تو ہم دکھا دیں گے کہ حدیث کے عالموں نے اس کا بھی لحاظ کیا، ہر طرح پرکھا ہے، مضمون کو بھی پرکھا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک موقع پر یہودی ایک دستاویز لائے، خلافت کا زمانہ تھا کہ یہ حضور علیہ السلام نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اب سارے علماء حیران کہ یار رسول کی تحریر دکھا دی، صحابہ کی گواہی ہیں اس پر، خیبر کے یہودی سے کوئی اس وجہ نہ سمجھ میں آئے کہ اب ان کا مطالبہ کیوں نہ مانا جائے، مگر جب اس کو اچھی طرح پڑھا تو علماء نے دیکھا کہ اس پر حضرت معاویہ کے بھی دستخط تھے۔ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، معاویہ تو سخت مسلمان ہی نہیں ہوئے، وہ خیبر میں کہاں تھے، حضور کے ساتھ لے۔ تو جتنی چھان بین ہو سکتی تھی، یہ ایک میں نے مثال دی، کمی نہیں چھوڑی، بالکل نہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے مولانا اسحاق سے سنی، لوگوں نے کہا وہ تو فلاں سال میں فوت ہو گئے تھے، آپ تو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ نے ان سے کہاں سنی؟ اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ ہر حدیث کو جاننے کے لیے جتنی عقلی کسوٹیاں ہو سکتی ہیں نا، وہ سارا مواد ہمارے پاس ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو تمہاری اپنی بدقسمتی ہے، اگر ماننا چاہتے ہو تو یہ کمی نہیں رہے گی کہ چھان بین نہیں ہو سکتی، چھان بین ہوئی ہے۔ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جیسی کہ اسلام کی ہے، اور کوئی کسی کی بات ہم تک اتنے یقین کے ساتھ نہیں پہنچی ہے جتنے یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ہاں، شکی ہو جانا یہ تم نے بدماش بننا تمہاری مرضی، ساری دنیا میں کوئی بھی ایک انسان اس کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس سے ہماری بات پہنچی ہے، یہ باتیں مولانا نے سمجھائی کہ علم حدیث سے زیادہ معتبر کوئی نہیں، جتنی چھان پھٹ کس کی ہوئی